آپ کے علم کے بارے میں کہتے جی یہ گستاخ ہیں وہابی، نبی کے علم کو نہیں مانتے۔ ہمارا بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی عالم ما کان و ما یکون، عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اس کے بھی عالم تھے، جو کچھ ہونے والا تھا اس کا بھی علم رکھتے تھے۔ کہتے یہ صحیح عقیدہ ہے، اور وہابی گستاخ ہیں، نبی کے علم کو نہیں مانتے، نبی کے علم کو کم کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے، اس سے نبی کی توہین ہوتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی صحابہ کرام سے حل کروا لیں، صحابہ کرام سے حل کروا لیں نا، جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے یا آپ کا عقیدہ ہے؟ جو ان کا عقیدہ ہے ہم دونوں اس پر متفق ہو جاتے ہیں، مسئلہ ختم کر۔ یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بات ہو رہی، کتنے مسئلے حل ہو رہے۔ ابھی تو ہم ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کی طرف گئے ہی نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ہے ایک تابعی نے، مسروق ہے نام ان کا، تابعی ہیں، شاگرد ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سوال کرتے ہیں حل رأى محمد ربہ، ام المومنین مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، کیونکہ تابعی ہیں، اگر آپ کے دور میں ہوتے تو صحابی ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ نبی کو سب سے بڑھ کر کون جانتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تو نہیں جانتا نا کوئی، جلوت اور خلوت دونوں کو جانتا۔ پوچھا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے اللہ رب العزت کے بیٹھے ہیں، بلکہ کئی تو جفیاں ڈلوا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بدترین شرک ہے۔ عرش پر مستوی ہونا اللہ رب العزت کی صفت ہے، مخلوق میں سے کوئی اللہ رب العزت کی صفت میں اللہ کا ہم سر ہم پلہ یا شریک نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال، سمپل سوال ہی کیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے دنیا میں؟ جواب اتنا ہی تھا کہ نہیں دیکھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی لقد قف شعری مما قلت، وہ اللہ کے بندے جو تو نے سوال کیا ہے نا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، پریشانی سے میرا برا حال ہو گیا ہے کہ اتنی سادہ سی بات آپ کو معلوم نہیں ہے، اتنی بڑی بات اگرچہ آپ سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں نا، لیکن اتنی بڑی بات، اتنی واضح اور کھلی بات پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھیں اللہ رب العزت کو دیکھ سکتی۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جواب میں آیت پڑھی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دنیا میں دیکھا نہیں، آخرت میں مومن مسلمان دیکھیں گے اللہ رب العزت کو، لیکن دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کہتی ہیں کہ آپ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، یہ کوئی سوال پوچھنے کا تھا؟ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ عقیدہ صحیح بخاری میں نہ ہو تو ہم مجرم؟ سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، بریلوی احباب بھی مانتے ہیں، دیوبندی احباب بھی مانتے ہیں، اہل سنت سارے مانتے ہیں، کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے، اس کی احادیث صحیح ترین ہیں، ساری احادیث صحیح ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا عقیدہ دے رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور یہاں مولانا طارق جمیل صاحب دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تقریریں بھی آپ کو مل جائیں گی، وہ اللہ رب العزت سے جفیاں ڈلوا رہے ہوتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور بریلوی دوست تو پھر بہت ہی آگے چلے جاتے ہیں نا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیگر جو پیر ہیں اور مرشد ہیں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ صحابہ والے عقیدے پہ اپنے آپ کو متفق کر لیتے، اتفاق کرنا ہوتا ہے نا کسی مشترکہ بات پہ، تو چلو اتفاق کر لیتے۔ اس سے اگلی بات کہتی ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، تمہیں معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو اور باتیں بھی ہیں، یہ تینوں باتیں ملا کر جو تمہیں ان تینوں میں سے کوئی بات بھی کہے وہ جھوٹا ہے۔
تین باتوں میں سے، تین دعووں میں سے کوئی ایک بھی دعویٰ کر دے تو وہ کیا ہے؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے۔ فرمایا جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے جھوٹا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہم نہیں کہتے، ہم کون ہیں کہنے والے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو کہے کہ نبی نے رب کو دیکھا ہے دنیا میں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری بات، جو شخص یہ کہے، اس بات کا سوال نہیں ہوا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سوال صرف یہ ہوا کہ نبی نے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ جواب میں فرمایا کہ یہ بات بھی جھوٹ ہے اور دو باتیں اور ہیں وہ بھی جھوٹ ہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی بات کا علم ہوتا تھا وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ کل کی، پرسوں کی، بعد والی باتوں کے بارے میں کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا تھا، وہ شخص کیا ہے؟ صحابہ والا عقیدہ کیوں نہیں بناتے؟ ہم متفق ہیں، سب متفق ہیں، کوئی اہل سنت میں سے اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم، ان کا عقیدہ، ان کا عمل ہم سے بہت بہتر تھا اور کتاب و سنت کے عین مطابق تھا۔ تو چلیں آئیں ہم متفق ہوتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ مسئلہ علم غیب کا بھی حل کر دیا کہ جو شخص یہ کہے کہ کل کی بات بھی نبی جانتے تھے، بعد کی تو دور کی بات ہے نا، کل کی بات بھی نبی جانتے تھے، وہ شخص بھی جھوٹا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، باقی صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ مشہور و معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی جو کہ 4 رکعتوں والی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دی۔ کون ہیں نماز پڑھنے والے اقتداء میں؟ مقتدی کون ہیں؟ ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، کبار صحابہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی پتہ چل گیا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہوئی ہیں، اب کیا مسئلہ ہے یہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے وہی آئی ہو اور نماز کم ہو گئی ہو، آج کے بعد 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہو گئی ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں، آپ کو یاد نہ رہا ہو اور 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا ہو۔ لیکن فہابا ان یکلما ہو، بڑے بڑے صحابہ کہ ابو بکر و عمر جیسے نبی کی ہیبت کی وجہ سے بات نہ کر سکے، نبی کا رعب اتنا تھا، خاموش ہو گئے۔ لیکن ایک صحابی جو دیہات سے آتے تھے، دیہاتی لوگ ذرا جھٹکے ہوتے ہیں، کھل کر بات کر لیتے ہیں، ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ نسبتاً باقی لوگوں سے بڑے تھے، تو ہاتھوں والا ان کا نام پڑا ہوا تھا، ذوالیدین صحابی، خرباق بن عمر ان کا نام تھا۔ انہوں نے ہمت کر کے کہا اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ کچھ تو ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، 4 رکعتوں والی نماز ہے، میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں۔ ذوالیدین کہتے ہیں اللہ کے رسول اب تو یہ بات پکی ہوگی ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، کیونکہ اگر نماز کم ہوئی ہوتی تو آپ بتا دیتے نماز کم ہو گئی ہے، آپ نے نفی کر دی کہ نماز کم نہیں ہوئی، باقی بھولنے کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی نہیں معلوم ہوا کہ میں بھولا ہوں۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا، سب سے پوچھا صفوں میں بیٹھے ہوئے اسادہ کا ذوالیدین، میرے صحابہ بتاؤ کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی میں بھول گیا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا نعم اللہ کے رسول واقعی ابو ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھائی ہیں، 4 نہیں پڑھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں معتبر ترین حدیث ہے، کسی مسلمان کو اس حدیث کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، شبہ کا اظہار نہیں کیا کہ اس میں کوئی شبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ انما انا بشر، میں بشر ہوں، میں صرف اور صرف بشر ہوں۔ اور یہ بھی نکتہ علماء نے بیان کیا ہے، قرآن میں بھی جب آیا نبی کی بشریت کا ذکر
تو کلمہ انما آیا ہے جو حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی بات ہے کہ نبی بشر ہیں، یعنی بشریت کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں سنی جائے گی۔ انما انا بشر، قرآن میں بھی آیا انما انا بشر، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں حدیث میں فرمایا وہاں بھی لفظ انما آیا ہے، فرمایا انما انا بشر۔ لوگوں اپنے ذہن سے باقی سارے شبہات اور وساوس نکال دو، میں صرف اور صرف بشر ہوں۔ انسا کما تنسون، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول سکتا ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو تم یاد کروا دیا کرو۔ بتاؤ جو عالم الغیب ہو، جو ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ جانتا ہو، کیا وہ بھول سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ پہلے سلام پھیر رہے ہیں، ایک لمحہ بعد آپ کو یاد نہیں کہ میں بھولا ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی بھول سکتے ہیں، بشر ہیں اور بھول سکتے ہیں۔ ذوالیدین بھی کہہ رہے ہیں، ابو بکر و عمر اور سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول واقعی آپ بھول گئے ہیں۔ جو عقیدہ صحابہ کا وہی اپنا لے، جو ان کا عقیدہ وہی اپنا لے، مسئلے صاف ہو جائیں گے، سارے مسئلے صاف ہو۔